بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کا واقعہ پچھلے 3 حصوں میں مکمل ہوا ہے، اور کیسے ابو جہل کو قتل کیا گیا اور امیہ ابن خلف کو اور ان سارے سرداران کے گلے کاٹ کے ان کو بدر کے ایک گندے کنویں میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اور یہ خبر جب مکہ پہنچی تو مکہ میں کورام مچ گیا، اور ابو لہب جو ہے وہ واویلا مچاتا رہا اور پاگل پن کے دورے پڑے اس کے اوپر۔ تو ابھی اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کہ مدینے میں جب فتح کی خوشخبری ملی، ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے۔ ایک حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اوالی بالائی مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں زیرین مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل بپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصبہ پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں، اور یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شکست کھا کر بھاگا ہے اور اس قدر مروب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی، اور مدینے کے در و بام تہلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور جو سربر آور مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے، ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ ختم ہونے کے بعد 3 دن بدر میں قیام فرمایا، اور ابھی آپ نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا، اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تعمیل کی، اور اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر میں پہنچے، لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی، پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا اور انہیں کھدیڑنے اور قتل کرنے لگا، اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا کہ مبادہ دشمن دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچا دے۔ جب رات آئی اور لوگ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے، لہذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ دشمن کا تعقب کرنے والوں نے کہا تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے بامی تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرما کر مدینے کے لیے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مشرک قیدی بھی تھے، اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا، اور وہیں خمس 5واں حصہ علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا، اور وادی صفرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے، اور اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا، اور یہ قریش کا اکابر مجرمین میں سے تھا۔
اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی میں حد درجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرق بزیزہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا پہنچایا کرتا تھا اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اوجری ڈالی تھی، اور اسی شخص نے چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا، اور اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر وقت نہ آتے تو اس نے اپنی دانست میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ کر مار ہی ڈالا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے لیے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ۔ اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اصطلاح کی روح سے جنگی مجرم بھی تھے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑے تھے۔ جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بھتیجے، یہی لوگ سربر آور گردان قوم تھے۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پرداز ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کی اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ بخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اس طرح منفرد منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و پیش کے سارے دشمن آپ کی داغ بیٹھ چکی تھی۔ اس فتح کے اثر سے مدینہ کے بہت سے لوگ حلقہ بکوش اسلام ہوئے، اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے لیے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خود کھجور کھاتے تھے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے۔ واضح رہے کہ مدینے میں کھجور بحیثیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، اسی طرح ہم لے لیں گے، وہ کفارے کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریبی تھا میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن ماروں، عقیل بن ابی طالب کو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں، اور فلاں کو جو حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے صنادید دائمہ اور قائدین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رلائی کی وجہ ملی تو روؤں گا، اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی
کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا، اور اللہ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو، چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فدیہ پر عذاب نہیں دیا گیا بلکہ صرف عتاب کیا گیا، اور عتاب بھی اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جنگ کے ایسے اکابر مجرمین تھے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا، اور جن کے متعلق مقدمہ کا فیصلہ عموماً سزائے موت یا عمر قید کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیے کی مقدار 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے، اس لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا۔ اس فہرست میں مطلب بن حنطب، سیفی بن ابی رفاع اور ابو عزہ جمی کے نام آتے ہیں۔ آخر الذکر کو آئندہ جنگ میں احد میں قید اور قتل کیا گیا۔